تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے، وہ اس نے اس کی ساری سائیکل کہا ہے، آرڈر میں کہا ہے، سائیکل بھی دوبارہ ختم ہو، دوبارہ وہاں سے آرڈر کیش 20 میکس ویلیو من ویلیو انکریمنٹ بائی اسٹارٹ وتھ 1، اور میں نے کہا کہ سیکوینس کو کریٹ کر دو، اوکے سیکوینس یہ کریٹ ہو گیا۔ یہاں پورا آپ کو اس نے بتا دیا من ویلیو، میکس ویلیو، انٹرول، سائیکل، آرڈر، کیش۔ سیکوینس کے اوپر اب کیا کیا آپریشن پرفارم ہو سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر سرنیم بنا سکتے ہیں، آپ اس کا دوبارہ سے ڈیٹیل جنریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیکوینس کے اوپر آپ رائٹس دے سکتے ہیں، ڈپینڈنسی دے سکتے ہیں، سیکوینس کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ ایڈٹ کیسے کریں گے، اس کی میکس ویلیو بھی 50 ہے، آپ 100 کر دیں، بڑھا دیں، سائیکل نو سائیکل کر دیں، آرڈر نو آرڈر کر دیں، کیش ختم کر دیں۔ صرف ایک پیرامیٹر اس میں چینج نہیں ہوگا، وہ ہوگا اسٹارٹ وتھ کا، وہ اس میں آپشن آ بھی نہیں رہی۔ بقایا جو آپ کو ٹیکسٹ باکس نظر آ رہے ہیں، چیک باکس نظر آ رہے ہیں، ریڈیو نظر آ رہے ہیں، وہ چیزیں ماڈیفائی کی جا سکتی، بقایا چیزیں ماڈیفائی نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ صرف وہ ایک پیرامیٹر اس میں نہیں آ رہا، وہ ہے اسٹارٹ وتھ کا، ہاں انیشل کا وہ نہیں آ رہا۔ اچھا یہ تو ہو گیا سیکوینس کو اگر آپ نے ایڈٹ کرنا ہے وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا۔ ویو کرنا ہے یہ ویسے ہی کہ سیکوینس کہاں ہے، لاسٹ نمبر، ابھی نیکسٹ نمبر کیا جنریٹ ہونا ہے، 1 جنریٹ ہونا ہے، کیش 20 ہے۔ اچھا اب سیکوینس کو یہاں پہ یوز کرنے کے لیے آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ ورک اسپیس اوپن کر لیں۔ ورک اسپیس سیکوینس کا نام نوٹ کر لیا، m_sequence نمبر، یہاں سے آپ چلا رہے ہیں i++، ٹھیک ہے۔ سیکوینس کو یہیں پہ ہم اس کو یوز کر لیتے ہیں نارمل۔ اچھا اس کی ایک سروس ہوتی ہے i++ کی، وہ اسٹاپڈ ہے۔ i++ کی سروس نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی ٹھیک ہے جی، یہاں پہ آپ اسکاٹ سے لاگ ان ہو جائیں۔ سیکوینس یہ ورک اسپیس یہاں پہ آپ یوز کر لیں، i++ آ گیا، انسرٹ انٹو ایمپ نمبر، ای نیم، جاب، سیل، ڈپارٹمنٹ نمبر، ویلیوز۔ یہاں پہ سیکوینس کا نام کیا رکھا تھا، سیکوینس یہاں پہ آ رہے ہیں، سرچ کرائیں اسکاٹ میں کتنے سیکوینس بنے ہیں، emp__seq ڈاٹ ویل، یہ سیکوینس نمبر آ گیا، نیم عاصم آ گیا، مینیجر آ گیا، سیلری، ڈپارٹمنٹ کوئی بھی آپ 10 کا انٹر کر لیں، ٹھیک ہے۔ 1 رو کریٹڈ، اس کو کیا کر دیں، کمٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اچھا اس میں کالم ایسا آ رہا ہے جو کہ اب اس میں بی لاگ، جب بی لاگ کالم ہو تو پھر سلیکٹ نہیں ہوتا، ایمپ نمبر، ای نیم، جاب، سیل، ڈپارٹمنٹ نمبر، ٹھیک ہے جی، یہ نمبر انٹر ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو سیکوینس بھی آپ کو کمپلیٹ ہو گیا۔ اگلا ٹاپک ہے ٹیمپریری ٹیبلز۔ اچھا ابھی ہم نے جو پہلے ٹیبل پڑھے تھے وہ تھے، جو ہم نے ٹیبل بنانا سیکھے تھے وہ تھے پرماننٹ ٹیبل۔ ایک ٹیبل کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے، ایک ٹیبل میں ڈیٹا انسرٹ ہوتا ہے، ڈیلیٹ ہوتا ہے، اپڈیٹ ہوتا ہے، سلیکٹ ہوتا ہے۔ اچھا ایک اور امپورٹنٹ بات کہ ٹیبل پہ ٹیبل کا آنر ہوتا ہے، جو ٹیبل بناتا ہے وہ ٹیبل کا آنر ہوتا ہے، وہ اپنے ٹیبل کے رائٹس کسی دوسرے یوزر کو دے دیتا ہے،
دوسرا یوزر اس ٹیبل میں کیا کر سکتا ہے، جو اس میں رائٹس نہیں ہوں گے انسرٹ ڈیلیٹ اپڈیٹ کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے ایک ٹیبل پہ جو ڈیٹا انٹری ہے یا کیوری ہے وہ ملٹیپل یوزر کو سائن ہوگا، تو ملٹیپل یوزر اس ٹیبل پہ آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں. تو ٹیبل پہ کیا لگتا ہے، جب آپ کوئی ریکارڈ انٹر کرتے ہیں ڈیلیٹ کرتے ہیں تو لاک لگتا ہے. ٹیبل لیول پہ لاک لگتا ہے شیئر، اور رو لیول پہ لاک لگتا ہے ایکسکلوسیو لاک. ٹھیک ہے، تو نہیں کہ وہ ٹیبل پہ لاک لگاتا ہے رو پہ لگاتا ہے ایکسکلوسیو لاک، اور ٹیبل پہ لگاتا ہے شیئر لاک. تو جب اس کا مطلب اگر وہ ایک ٹیبل ایک 10 یوزر کو اسائن ہے، تو تب جو 10 یوزر اپنے ڈفرینٹ لاگ ان سے اس ٹیبل میں انٹری کریں گے تو ہر یوزر میں کوئی نہ کوئی ریکارڈ پہ لاک تو لگے گا نا. تو اور جو ریکارڈ لاکڈ ہوتا ہے دوسرا یوزر اس ریکارڈ لاک ریکارڈ پہ کوئی ڈی ایم ایل وغیرہ پرفارم نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے اوریکل آپ کو ایک دیتا ہے ٹیمپریری ٹیبل کا کانسیپٹ. ٹیمپریری ٹیبل ایسا ہوتا ہے ٹیبل کہ اس میں ڈیٹا صرف سیشن لیول تک رہ سکتا ہے، یا یعنی کہ اس میں جو ڈیٹا ہے یا دو اس میں ٹیبل میں پرزرو رہ سکتا ہے. آپ کے جب آپ کمٹ کریں گے تب ٹیبل میں ڈیٹا ختم ہو جائے گا، یا سیشن اینڈ کریں گے تب ڈیٹا ختم ہو جائے گا. دو لیول ہیں. ڈیٹا اس میں ہر حالت میں ختم ہونا ہی ہے. جب سیشن کا اینڈ ہونا ہے اس ٹیبل میں ڈیٹا نہیں رہنا. اس ٹیبل میں ڈیٹا ایک ٹیمپریری طور پہ رہنا ہے. اس کا جو اسکوپ ہے دو لیول پہ ہو سکتا ہے. ایک تو سیشن لیول، یعنی کہ اگر وہ اپنے اس ٹیبل میں ملٹیپل ٹیبل میں انٹری کرتا ہے، جیسے عام ٹیبل پہ جو آپریشن پرفارم ہوتے سارے اس ٹیبل پہ پرفارم ہوں گے، لیکن اس ٹیبل پہ ڈیٹا جو ہے وہ ٹیمپریری رہے گا. اب ٹیمپریری ڈیٹا اس میں کب تک رہتا ہے، یا تو ٹیمپریری ٹیبل بناتے وقت آپ کہیں کہ اس میں ڈیٹا جو ہے جب ٹرانزیکشن جب میں کمٹ کروں تب تک ڈیٹا رہے، یعنی کہ کمٹ پہ ڈیٹا ختم ہو جائے. کیا کہا، جیسے کمٹ کروں ٹیمپریری ٹیبل میں ڈیٹا ختم ہو جائے، یعنی کہ کمٹ ہونے میں ڈیٹا ختم ہو جائے گا. یا دوسرا آپشن میں یہ چوز کرتا ہوں کہ اس میں ڈیٹا ختم کب ہو، ڈیلیٹ کب ہو، جب سیشن کا اینڈ ہو جائے. تو پرووائڈ اسٹوریج آف ڈیٹا دیٹ از آٹومیٹکلی کلین اپ ایٹ سیشن یا ٹرانزیکشنز اینڈ، اور پرووائڈ جو ہے پرائیویٹ اسٹوریج آف ڈیٹا فار ایچ سیشن. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہر سیشن کا اپنا ڈیٹا، یعنی کہ اگر 10 یوزر کو ایک ٹیبل ہم نے بنایا ٹیمپریری ٹیبل، کیا کہا، اس ٹیمپریری ٹیبل کے رائٹس ہم نے 10 یوزر کو اسائن کرتے ہیں. جیسے عام ٹیبل پہ رائٹس گرانٹ کرتے ہیں دوسرے یوزر کو، اسی طرح ٹیمپریری ٹیبل پہ رائٹس بھی دوسرے یوزر کو اسائن آپ کر سکتے ہیں. جب آپ وہ ٹیمپریری ٹیبل بنائیں گے اور 10 یوزر کو اسائن کر دیں گے، جب 10 یوزر کو یوز کریں گے اور ان میں ڈیٹا اپنا اپنا پرائیویٹ ڈیٹا ہوگا، کوئی یوزر دوسرے کا ڈیٹا نہیں دے سکتا. جیسے ہم عام ٹیبل میں ایک ٹیبل کی رائٹ کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں تو وہ دوسرا یوزر اس ٹیبل میں ڈیٹا وغیرہ دیکھ سکتا ہے. لیکن ٹیمپریری ٹیبل جو اگر آپ اسکاٹ نے بنایا ہے تو وہ کیا ہوگا، اس ٹیبل نے جو اسکاٹ نے بنایا، اسکاٹ نے وہ آگے 10 یوزر کو آگے اسائن کر دیا ہے. تو ہر یوزر جب بھی اس ٹیبل میں ڈیٹا ڈالے گا یا دیکھے گا وہ اپنا اپنا دیکھے گا. اگر ایک یوزر نے ڈیٹا ڈالا ہے تو دوسرا یوزر اس ڈیٹا کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اس میں ڈیٹا جو پڑا ہوتا ہے پرائیویٹ ہوتا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پرووائڈ پرائیویٹ اسٹوریج آف ڈیٹا فار ایچ سیشن از اویلیبل ٹو آل سیشن فار یوز وداؤٹ افیکٹنگ ایچ رو، یعنی کہ از اویلیبل ٹو آل سیشن فار یوز وداؤٹ افیکٹنگ ایچ ادر پرائیویٹ ڈیٹا. اچھا، ایک اور اس میں بات پوائنٹ کر رہا ہے کہ اس جب ہر یوزر کا اپنا ٹیبل تو ایک ہی بنا اسکاٹ میں، لیکن اس ٹیبل پہ رائٹ 10 یوزر کو سائن کر دیے، تو 10 یوزر اس ٹیبل کو یوز کر رہے ہیں، تو اس میں ہر کا ڈیٹا اپنا اپنا ہے. تو پھر اس میں لاکنگ کا کانسیپٹ نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں ہر یوزر کا اپنا ڈیٹا ہے. تو وہ جو اپنا ڈیٹا ہے دوسرا یوزر نہیں دیکھ سکتا، تو اس میں پھر لاکنگ کا کانسیپٹ نہیں رہے گا. تو اس میں اس ٹیبل پہ لاک وغیرہ بھی نہیں لگتے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ ملٹیپل ٹیبلوں سے ڈیٹا اکٹھا کر کے کیوری بناتے ہیں اور وہ ڈیٹا ٹیمپریری ٹیبل میں سٹور کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر رپورٹ بنا دیتے ہیں. یعنی کہ جب کوئی یوزر کوئی رپورٹنگ دیکھتا ہے نا، دیکھیں کافی کمپلیکس ڈیٹا ہے، ایک کمپلیکس ہے، وہ ڈفرینٹ ٹیبل سے کٹ ہو کے آنا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اس پہ رپورٹ بنانی ہے تو پہلے اس ڈیٹے کو ٹیمپریری ٹیبل میں پھینک دیتے ہیں
اور رپورٹ اس ٹیمپریری ٹیبل پہ بنا دیتے ہیں. ختم ہو جائے گا اس میں ڈیٹا جو ہے وہ صرف دیکھیں نا رپورٹ. جب کوئی آپ رپورٹنگ کرتے ہیں, دیکھیں آپ نے اے ٹی ایم مشین سے پیسے نکلوائے, ٹھیک ہے, ڈیٹا آپ نے دیکھا, تو وہ ڈیٹا تو اس کے پاس پڑا ہوا ہے, تو اس ڈیٹے کو سیو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ ایسا ڈیٹا جو آپ ٹیمپریری طور پہ لیتے ہیں ڈفرنٹ ٹیبلوں سے مل کے کیوری لیتے ہیں, ڈیٹا ٹیمپریری میں آپ ڈالتے ہیں, دیکھا, ختم کر دیا, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو بولتے ہیں ٹیمپریری ڈیٹا, ٹیمپریری ٹیبل. اچھا, اب اس کو بنانے کے لیے یہ وہ کمانڈ ہے, دیکھیں اس میں نے آپ کو 2 آپشن بتائی ہیں. اس میں جو ڈیٹا رہتا ہے نا وہ اس کی جب آپ ٹیمپریری ٹیبل بناتے ہیں تو 2 آپشن ہوتے ہیں. آن کمٹ پہ کیا ہو جائے, ریکارڈ ٹیبل سے ڈیلیٹ ہو جائے, یا آن کمٹ پہ ریکارڈ ڈیلیٹ نہ ہو. اس کا مطلب جب سیشن کا اینڈ ہوگا تب ریکارڈ ڈیلیٹ ہوں گے. یعنی کہ اس میں جو لائف ہے ریکارڈس کی, اس میں کمٹ تک ہے, اور اس میں لائف کب تک, جب تک سیشن آپ کا قائم ہے. جیسے سیشن کا اینڈ ہوگا ریکارڈ ختم ہو جائیں گے. اور یہ جو ٹیمپریری ٹیبل بنتا ہے نا, کہاں بنتا ہے؟ ٹیمپریری ٹیبل اسپیس. جو آپ کے پرماننٹ ٹیبل ہوتے ہیں, جو آپ ٹیبل اسپیس بناتے ہیں یوزرز کی, ایگزامپل کی, تو وہ پرماننٹ جو ٹیبلز ہوتے ہیں وہ پرماننٹ ٹیبل اسپیس میں ہوتے ہیں. اور جو ٹیمپریری ٹیبل اسپیس ہوتے ہیں وہ جو آپ کے ٹیمپریری ٹیبل ہوتے ہیں وہ ٹیمپریری ٹیبل اسپیس میں ہوتے ہیں. تو اس کو بنانے کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو؟ سمپل ایڈمنسٹریشن پیج کے اندر آ جائیں, اور یہاں پہ آپ کو ملے گا ٹیبلز پہ کلک کریں, اور ٹیبلز پہ جب آپ کریٹ کلک کریں گے تو آپ سے پوچھے گا کہ ٹیبل آپ نے کون سا بنانا ہے. تو یہاں پہ اس کو چیک مارک کر دیں کہ مجھے ٹیمپریری ٹیبل بنانا ہے, کنٹینیو. اور اس میں ویسے اس کے نام ہوں گے, میں یہاں پہ نام دیتا ہوں ایم, اس میں نام دے دیتے ہیں ایم, اور ڈیپتھ ٹیمپ کے نام سے. ٹیبل کا نام ہے, کہاں بنانا ہے؟ اسکاٹ میں. لیکن اسکاٹ کے پاس اب پتہ نہیں رائٹس ہیں کہ نہیں ہیں, دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک, اور یہ ٹیبل اسپیس کہتا ہے کہ ٹیبل مسٹ کنٹین ایٹ لیسٹ 1 کالم. اچھا, اب کہتا ہے اس میں جو ڈیٹا ہے وہ ٹیمپریری ڈیٹا کب تک رکھنا ہے, سیشن اسپیسیفک یا ٹرانزیشن اسپیسیفک, جو وہاں پہ 2 آپشن آ رہی تھی نا. تو میں کہتا ہوں سیشن اسپیسیفک, جیسے سیشن کا اینڈ ہو جائے ریکارڈ ختم ہو جائے. اب اس میں جو کالم لینے ہیں وہ, ہاں میں کہتا ہوں کالم جو مجھے لینے ہیں وہ میں انڈیویجول نہ لکھوں, میں کالم لینا چاہتا ہوں یوزنگ SQL کو یوز کرتے ہو. ٹھیک ہے, اب وہ آپ کہے گا کریٹ ٹیبل ایز کرے گا. مجھے اس میں جو کالم لینے ہیں وہ مجھے لینے ہیں d.dname, ڈپارٹمنٹ میں نے اس کا ایلیس دے دیا, ٹھیک ہے. d.loc, لوکیشن میں نے ایلیس دے دیا. آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں e.emp نمبر, e.ename, e.job, e.idate, اور e.sal, اور e.department نمبر. سمپل بس یہی ہے خالی. اور e.commission, فرام m کو e کہہ دیا, dep کو میں نے d کہہ دیا. e.dep number is equal to d.dep number. ٹھیک ہے, یہ یوزنگ اس پہ میں نے کہا اس کو, یہ اس کا بنے گا اسکرپٹ. کریٹ گلوبل ٹیمپریری ٹیبل, اس کا نام, ریکارڈ کب تک رہیں گے, کمٹ پہ ریکارڈ ڈیلیٹ نہیں ہوگی, پریزرو رہیں گے, اور یہ کیوری ٹائپ کرتی ہے. ٹھیک ہے, ریٹرن. اور اس پہ اگر آپ جیسے عام ٹیبل پہ کنسٹرینٹ لگاتے ہیں وہ سارے وہ کام اس پہ بھی آپ اس پہ بھی کنسٹرینٹ لگا سکتے ہیں, پرائمری کی, فارن کی, جتنے بھی آپ نے پڑھے. ٹھیک ہے, اور
ہم اس طرح کرتے ہیں کہ کنسٹرینٹ لگا دیتے ہیں کس کے اوپر، ایمپ نمبر کے اوپر. کالم پہلے دیکھنے پڑیں گے. ابھی کیوری کی بیس سے بنا ہے، ابھی لگانے دے رہے. آپشنس میں یہاں پہ بقایا چھوڑنے بھی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بقایا جنرل میں یہ بات سمجھ آتی ہے نا کہ یہ نام ہے، یہاں بنے گا، ٹیمپریری ٹیبل سے اس میں بنے گا، ڈیٹا اس میں کب تک رہے گا، سیشن اسپیسیفک رہے گا، یہ کیوری ہے اور اوکے. اچھا اب وہ کہہ رہا ہے ٹیبل اور ویو ڈز ناٹ ایگزسٹ. fail to commit select. ہاں اب اس کے اندر وہ لے لیتے ہیں scott.emp scott.temp. ہائر ڈیٹ کی اسپیلنگ کیا غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ٹیمپریری ٹیبل بن گیا. یہ دیکھیں یہ نام، ٹھیک ہے. یہ ٹیبل اسپیس کا نام اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ یہ ایک ٹیمپریری ٹیبل اسپیس پہ ہوتا ہے. اس پہ آپ کلک کریں تو اس کے وہ سارے کالم آپ کو دکھا دیں. یہ دیکھیں یہ کیا ہے، سیشن اسپیسیفک ٹیمپریری ٹیبل اسپیس میں جائیں گا. اب اس پہ جو بھی آپ نے ایکشن پرفارم کرنے ہیں آپ ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں اس میں. تو ڈیٹا اس میں جیسے ابھی ڈیٹا ابھی جو ہے اس میں کب تک ہے، جب تک سیشن ہے. جیسے ہی ختم ہوگا سیشن اس میں ڈیٹا ختم ہو جائے گا. یعنی کہ اگر سپوز اگر اس ٹیبل کو اگر میں، بلکہ آپ یہیں سے لے لیتے ہیں ہم، یہ ابھی اسکاٹ سے ہم لاگ ان ہے نا، تو یہاں پر میں کیوری کرتا ہوں سلیکٹ اسٹیرک فرام، کیا نام رکھا اس کا، dep_temp. کوئی ڈیٹا نہیں کیونکہ یہ اپنا ایک سیشن قائم ہے نا. وہ ہم سیشن کہاں بیٹھے ہوئے، وہ ہم سیس میں بیٹھے ہوئے. تو اس نے کیوری اگر آپ کو دے تو دیا ہے لیکن اس میں ڈیٹا جو ہے جیسے میں سیشن اینڈ کروں گا سیس کا، تو جو دوبارہ کیوری کروں ریکارڈ نظر نہیں آئیں گے آپ کو، کیونکہ اس میں ڈیٹا کی لائف کب تک ہے، سیشن اینڈ نہیں ہو جاتا. تو یہ تو ہو گیا ٹیمپریری ٹیبل. ڈکشنری ویوز کیا ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے. جی ٹوٹل جو ساری آپ کی ڈکشنری پڑھی ہوتی ہے کہاں پڑھی ہوتی ہے، وہ ڈکشنری کے اندر. یہ جو ہم دیکھتے ہیں یوزر انڈرسکور ٹیبل، یوزر انڈرسکور ویو، یہ ڈکشنری ویوز ہیں. ایک ہوتے ہیں یوزر انڈرسکور ٹیبل، ایک ہوتے ہیں آل انڈرسکور ٹیبل، ایک ہوتا ہے ڈیپلی انڈرسکور ٹیبل. تینوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ یوزر انڈرسکور ٹیبل جو اپنے ٹیبل بناتا ہے، جو اپنے ٹیبل کا آنر ہوتا ہے وہی دیکھ سکتا ہے. آل انڈرسکور ٹیبل جو اپنے بنائے ہیں اور پلس جس کو اس کو رائٹس ہیں. آل میں کیا دیکھتا ہے، جو اپنے ٹیبل اور پلس جن ٹیبل پہ اس کو رائٹس ہیں، آل انڈرسکور ٹیبلز میں. اور یوزر انڈرسکور ٹیبل میں صرف وہی ٹیبل نظر آئیں گے جو اس پہ خود سے بنائے. اور یعنی کہ یہ جو یوزر انڈرسکور ٹیبل ہے یا آل انڈرسکور ٹیبل ہے، یہ ایک نارمل یوزر اسکاٹ وغیرہ یا HR کیوری کر سکتے ہیں. لیکن ایک اور ہوتا ہے اسپیشل ویو DB انڈرسکور ٹیبلز. DB انڈرسکور ٹیبلز جو ہے وہ جو رائٹس ہیں وہ عموماً عام طور پہ اسکاٹ یا HR کے پاس نہیں ہوتے. تو وہ رائٹس آپ کو وہ ہوتے ہیں آپ کے ایڈمن یوزر یا سس یوزر یا سسٹم یوزر. تو یہ جو ویو کہاں چلیں گے، سسٹم ویو میں یا سس ویو میں، سوری ویو کہہ رہا ہوں یوزر میں. تو اگر میں کہوں گا سلیکٹ اسٹیرک فرام DBA ٹیبلز، تو اس میں آپ کو بتائے گا کہ کس آنر کے کیا ٹیبلز ہیں. تو اس میں ایک اضافی کالم ہوتا ہے اس ڈکشنری ویو کے اندر آنر کا، جس سے بتاتا ہے کہ یہ ٹیبل کس اسکاٹ کے ہیں، HR کے ہیں. یعنی کہ DBA جو انڈرسکور ٹیبلز ہے وہ کون کیوری کرے گا، ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر، یعنی کہ دیکھے گا کس اسکیما میں کیا ٹیبلز بھرے ہوئے ہیں. تو پھر وہ کسی کے بھی ٹیبل دیکھ سکتا ہے کیونکہ اس میں کالم کون سا ہے، آنر کا. اس میں اسکاٹ کے ٹیبل ہیں، آنر میں ویلیو کیا پڑی ہوگی HR،
اسکاٹ، تو اس کے ٹیبل آپ کو دکھائے گا. تو اسی طرح جیسے میں نے بتایا یوزر انڈرسکور ٹیبل، آل انڈرسکور ٹیبل، ڈی بی انڈرسکور ٹیبل، اسی طرح جو دوسرے آبجیکٹ ہیں لائک ویو ہے، سیکوینس ہے، سنونیم ہے، ان کے ساتھ بھی کیا لگ رہا ہے یوزر انڈرسکور سیکوینس، یوزر انڈرسکور ویو، تو انہی کے ساتھ آپ کیا لگا دیں آل انڈرسکور ویو، آل انڈرسکور سیکوینس، یا انہی کے ساتھ آپ لگا دیں ڈی بی انڈرسکور سیکوینس، ڈی بی انڈرسکور، یعنی کہ جو ویو یوزر میں ملتے ہیں وہی ویو آل میں ملیں گے، وہی ویو ڈی بی میں ملیں گے. صرف ان کی جو رسپانسبلٹی جو ہے سیکیورٹی ڈیفائن ہے کہ اس ویو میں وہ یوزر جو ہے دیکھ سکتے ہیں، جو ڈی بی اے میں جو ایڈمن یوزر ہے وہ دیکھ سکتا ہے. تو یہ سارے جو ڈکشنری ویوز ہیں یہ آپ کہاں سے ملیں گے؟ ڈکشنری. جتنے بھی ڈکشنری ویوز ہیں یا ڈکشنری ٹیبلز ہیں سارے اس کو آپ اس کو کیوری کریں گے تو سارے آپ کو دکھا دے گا. جیسے یہ یہاں پہ دکھا رہے ہیں ڈی بی اے، اس کو کیوری کون کرے گا؟ ڈی بی اے. اس کو کیوری ایوری ون، اس کو کیوری ایوری ون، جو اپنا آنر ہے وہی دیکھ سکتا ہے. اس میں کانٹینٹس کیا ہوتے ہیں؟ ایوری تھنگ. اس کے اندر ایوری تھنگ جو اس کے اوپر رائٹس ہیں جو اپنے ٹیبل ہیں، اس کے اندر صرف اپنے. اچھا subset of include user honors all is usually all except for notes. یہ بتا رہا ہے آپ کو کہ DBA may have additional column mean for DBA use only. اس ایگزامپلس دے رہے ہیں یوزر انڈرسکور ٹیبلس میں جتنے اس کے اپنے ٹیبلز ہوں گے دکھا دے گا. پھر ہے all انڈرسکور سیکوینس، جتنے سیکوینس اس کو رائٹس ہیں یا اس نے خود سے بنائے وہ سارے دکھا دے گا. کن کن کے آنر کے؟ ایم ایس، ایم ڈی سس اور ایکس ڈی پی کے. اسی طرح ڈی بی اے جتنے بھی آپ نے یوزرز بنائے ہوں گے وہ سارے آپ کو دکھا دیں گے. جس میں کیا دکھا رہا ہے؟ اکاؤنٹ کا اسٹیٹس. یہ سارے ویو آپ کہاں چلائیں گے؟ سسٹم کے ویو میں. یعنی کہ سسٹم سے آپ لاگ ان ہو جائیں گے، یہاں سے لاگ آؤٹ، سسٹم سے آپ یہاں لاگ ان ہو جائیں گے، سسٹم اوریکل. تو اس میں سے کوئی سا بھی میں آپ کو ویو دکھا دوں تو چلا کے، سپوز یہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے یوزر دکھاؤ جن کے اکاؤنٹ سٹیٹس کیا ہے؟ اوپن ہے. یہ لے، اس نے کہا یہ سارے یوزر جو ہیں جن کے اکاؤنٹ سٹیٹس کیا ہیں سر؟ اوپن ہے. تو یہ سارے آپ نے ویو کہاں چلانے؟ سسٹم کے.